اللہ تعالی عنہما قال بین النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنہ فقالوا ابو اسرائیل نذر ان یقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا ابو اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے منت مانی ہے کہ وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، اور دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سایہ بھی استعمال نہیں کریں گے، سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ولا یتکلم، اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ویصوم، اور روزہ رکھنے کی منت مانی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرہ، جاؤ اسے جا کر یہ حکم دو، فلیتکلم، کہ وہ کلام بھی کرے، ولیستظل، اور سائے میں بھی بیٹھے، ولیقعد، اور بیٹھے بھی صحیح، یعنی صرف کھڑا نہ رہے، ولیتم صوم، ہاں اپنا روزہ جو روزے کی منت مانی ہے وہ مکمل کرے، اسے پورا کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص نے سوال کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، یعنی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کو درس و بیان کر رہے تھے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو ہے جس کا نام ابو اسرائیل تھا، تو اس نے یہ منت مانی ہے، اس نے منت مانی کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، دھوپ میں بیٹھوں گا بھی نہیں، کھڑا رہوں گا، اور یہ منت انہوں نے مانی ہے کہ کسی سے کلام بھی نہیں کروں گا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منتیں نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہو، اسے حکم دو کہ یہ سارے کام کرے، ہاں جو روزے کی منت مانی ہے، روزے کی ہو گئی ہے، روزہ پورا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہو چکا ہے، تو لہٰذا وہ روزہ پورا کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ ہر وہ کام جو خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ رسول کی نافرمانی کے اندر ہو، تو اس کی منت نہیں ہوتی۔ اب دھوپ میں کھڑا رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ہاں ویسے کوئی اگر کسی نفع کے لیے، مثال کے طور پر جیسا کہ سردیوں میں دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تو دھوپ میں کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تو ضرورت ہے، اور جب سائے کی ضرورت ہے تو صرف سائے میں بیٹھنا چاہتا ہے بندہ تو یہ بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ منت مان لی کہ میں نے دھوپ میں ہی بیٹھنا ہے، سائے میں بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں نے کسی سے بات چیت ہی نہیں کرنی، تو اب کئی جگہ پر بات چیت کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے بات چیت کرنا، تو وہاں پر اس لیے ضرورت کے تحت جو بات کرنا ہے وہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ یہ قسم کھا لینا، یہ منت مان لینا میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، تو یہ ہمارے دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو جب جائز نہیں ہے تو اس کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی کافی مثالیں ہمارے بزرگان دین نے دی ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے یہ منت مانی، آگے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آ رہا ہے کہ میں حج بیت اللہ کروں گا، پیدل جاؤں گا، تو اب اس پر یہ لازم نہیں کہ پیدل جا کر ہی کرے، کیونکہ یہ شریعت کے اندر اس طرح کا جواز ہے ہی نہیں اس کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک پیدل کی فضیلت ہے اپنی، لیکن اس کے اندر مشقت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص پیدل پہنچ جاتا ہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتا اور راستے میں اسے سواری کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ سواری پر سوار ہو سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ یہ منت ماننا کہ جی میں پیدل ہی جاؤں گا، حج کروں گا، یا پیدل میں عمرے پر جاؤں گا، یہ منت ماننا جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جب جائز ہی نہیں ہے تو پورا کرنا پھر کہاں سے جائز ہوگا۔ تو اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری
اور چیزیں بھی رائج ہو چکی ہیں جو اللہ رسول کی خلاف ورزی کے اندر ہیں، تو ان کی منت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا جیسا کہ پیچھے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، آگے بھی احادیث مبارکہ اسی باب کے اندر موجود ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ اگر کوئی معصیت کی، غلط کام کی، ناجائز کام کی اگر منت مان لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، منت پوری کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اور ہر جائز اور نیک کام کی منت ماننا اور اسے پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دیگر جو احکام ہیں وہ آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔